बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ उमर फ़ारूक और हमारा चैनल द लाइट ऑफ ट्रूथ में एक से सवालात होते हैं, मेरे भी बड़े सवालात होते हैं, लेकिन बंधन होती है टाइम का। तो मैंने कहा मैं 5 मिनट में ये वाली बात बता देता हूं कि हमने ये तारीख कैसे अखज़ की है, और वो पिछले वक्तों में हो नहीं सकी, कुछ कि कोई ना कोई मौजू अहम लगता रहे तो वो ये पीछे चलती रही है। तो मैं बात आपको बता रहा था कि देखें, हमें पूछा जाता है कि आखिर बाइबल में से आपके बुजुर्गों ने ये कैसे, और मैंने अब बताया था कि हम तुक्का लगाने वाली कौम नहीं है, और ये हमारे बुजुर्गों ने बड़ी ही समझदारी के साथ इस डेट पर गए थे। हमें सिर्फ बाइबल में से लूका पहला बाब 5-7 आयत में मिलता है कि इबिया काहिन का फरीक, इबिया काहिन के ग्रुप का जो काहिन था जिक्रिया, उसको कहा गया, फरिश्ते ने कहा कि तेरे यहां यहिया नबी यूहन्ना इस्तबागी की पैदाइश होगी। अब अगर आप सिर्फ ये पता कर लें कि यूहन्ना इस्तबागी की पैदाइश कब हुई थी या उसका हमल कब ठहरा था, तो आप इजीली यसु मसीह की पैदाइश का दिन ढूंढ सकते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जब अलिशबा हामला हुई तो उसके 6ठे महीने बाद मुकद्दसा मरियम हामला हुई, लिहाजा आप इजीली उसको ढूंढ सकते हैं। तो मैंने यहां पर अबरानी कैलेंडर भी लगाया है और यहां पर अंग्रेजी कैलेंडर भी लगाया, जिसे ग्रिगोरियन कैलेंडर कहते हैं। आप जहां देख सकते हैं कि निस्यान कैलेंडर जो है उसमें अप्रैल मार्च 2 महीने गुजर जाते हैं, आधे आधे 2 पंद्रवाड़े गुजर जाते हैं अंग्रेजी महीनों के। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक अंग्रेजी महीने में 2 पंजाबी महीनों के 15-15 दिन गुजर जाते हैं। अच्छा, अब बात यह है कि हमें यह पता करना है कि ये जो हैकल में काहिन आते थे ये किस तरतीब से आते थे, और अगर हमें यह तरतीब पता चल जाए कि वो किस तरतीब से हैकल में आकर इबादत करवाया करते थे, तो हमें इजीली पता चल सकता है कि जो इबिया काहिन का ग्रुप था, जिसमें जिक्रिया नबी जो था उनका काहिन था, वो कब आया था, तो इजीली हमें पता चल सकता है। लिहाजा इसके लिए आप पहला तवारीख 24 बाब उसकी 7 से 18 आयत में आप पढ़ें तो वहां पर लिखा है कि हैकल में इबादत करवाने के लिए इनको बकायदा कुरा अंदाजी की गई थी, और फिर इनकी चिट्ठियां निकली थी, इनके नाम के कुरे निकले थे। पहला जो नाम का कुरा निकला था वो यहूशरब का निकला था, और इसी तरह इबिया कहनों का जो ग्रुप था उनका कुरा 8वां निकला था। अब हमें कुछ पता चलता जा रहा है कि अगर उनका 8वां निकला था तो वो 8वीं बारी पर आते होंगे, लिहाजा ये यहूदियों का कैलेंडर है, तो हमें यह पता चल सकता है कि वो 8वें नंबर पर आते होंगे, तो कब आते होंगे। लेकिन मसला यह है कि यहूदियों के यहाँ इन महीनों की जो तरतीब है वो बदली भी गई है, और अभी आपको भाई तारक भी बता रहे थे कि वो भाई अपने साल का जो पहला महीना ना वो तिशरी को मानते हैं। हमारे यहाँ भी जहाँ जो बैंकों का पहला महीना है, सर जी मैं अच्छा
اچھا تو میں نے کہا کہ وہ تشری کو مانتے ہیں، لہٰذا حالانکہ پہلا مہینہ جو ہے وہ نسیان ہے ان کا، لہٰذا ہم کنفیوز ہو جائیں گے کہ ان کا پہلا مہینہ آخر ہوتا کون سا تھا، تو پھر ہی ہم ترتیب لگائیں گے۔ لہٰذا علماء نے اس کو بدلا اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ ایسا کریں کوئی ایسی ڈیٹ ڈھونڈیں جس میں بہت اہم واقعہ پیش ہوا ہے۔ تو 17ویں عیسوی میں یہ مسیح کے 70 سال بعد ہیکل برباد کر دی گئی، اور جب ہیکل برباد ہوئی تو یہ 17 AD کا واقعہ ہے، اور جو ہمارے مفسرین ہیں بائبل کے اسکالر اور کمنٹیٹرز انہوں نے کہا یہ 5 سے 10 اگست کا وقت تھا جب ہیکل برباد ہوئی۔ اور آپ جلدی سے مشنا کی کتاب میں جب یہودیوں کی احادیث کی کتاب جو روایات کی کتاب ہے اس میں دیکھا تو انہوں نے وہاں پر ذکر کیا کہ ہیکل جو تھی وہ جب برباد کی گئی تو اس وقت یہوشرب گروپ جو تھا کاہنوں کا وہ ڈیوٹی پر تھا۔ اب یہوشرب گروپ کی پہلی چٹھی نکلی تھی، اب ہم یہاں سے گن لیتے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8، یعنی کہ 8ویں نمبر جب باری آئے گی ابیا کاہنوں کے فریق کی تو وہ نومبر کے آخری 15واڑے میں آئی ہوگی۔ تو جب نومبر کے آخری 15واڑے میں ان کی باری آئی تو اس وقت زکریا کاہن کو خدا نے کہا کہ تیرے یحییٰ نبی پیدا ہوگا، تیرے یوحنا پیدا ہوگا۔ تو اس وقت کے 6 ماہ بعد بائبل میں لکھا ہے کہ مقدسہ مریم حاملہ ہوئی ہیں۔ تو اب ہم نومبر سے 6 ماہ گن لیتے ہیں، تو اب آپ دیکھیں گے کہ نومبر سے جب آپ گنیں گے نومبر 1 2 3 4 5 تو آپ یہاں پر آ جائیں گے اپریل میں کہ 6 یہاں پر آپ کا ہو جائے گا کہ 6 ماہ بعد مقدسہ مریم کا جو حاملہ ہونے کا دن اس تحقیق سے اخذ ہو رہا ہے وہ بن جاتا ہے اپریل، کہ اپریل میں مقدسہ مریم حاملہ ہوئی ہیں۔ اب یہاں سے آپ 9 گن لیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 اور 9، اور یہ دسمبر ہے، اور یسوع مسیح کی پیدائش دسمبر کے آخری 15واڑے میں ہوئی تھی۔ اور یہ چلو اپنی باری آئی تو انہوں نے کہا تھی دوسرے فرقے کی کتاب، اور ہمیں پیش کرتے ہیں شیعہ مفسر جنہیں ہم مسلمان نہیں سمجھتے جو حقیقت ہے، اور اپنے لیے ہو جی دوسرے فرقے کی، ہمیں اس کی پیش کرتے جو مسلمان ہی نہیں، اور پھر کہتے ہیں مختلف مفسرین لکھتے ہیں فلاں ایسے ہوتا ہے فلاں ایسے ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے دوسرے فرقے کیا دوسروں کی پیش کر کے انہوں نے تسلیم کر دیا کہ ان کے لیے حجت ہے، ان کے لیے حجت ہے تو ہمارے لیے پھر انہوں نے پیش کی ہے نا۔ اچھا وہ فرجہ کے معاملے میں تو یہی اگر بات پہلی ڈبیٹ میں ضیاء المسیح صاحب کرتے تھے تو ان کی بڑی مہربانی ہوتی، میں تو منتظر تھا، میں بٹ صاحب سے کہہ رہا تھا کہ انہوں نے میرا معاملہ ساری ترتیب الٹتی ہے۔ یہ کموسل کتاب ہے جی، اس کا صفحہ نمبر 1095 ہے، مشنا یہودیوں کی کتاب سے انہوں نے بیان کیا ہے، اور اس مشنا کے متعلق یہ لکھتے کہتے ہیں کہ ہمیں ہیرودیس کی ہیکل کی بابت ہماری معلومات کے ماخذ ایک تو یہودی مورخ یوسیفس ہے اور دوسرا مشنا کا ایک ٹریکٹ ہے، تاہم یہ دونوں خامیوں سے خالی نہیں، اور ان میں ہیرودیس کی اس ہیکل کے بارے میں متعدد تفصیلات غیر یقینی ہیں۔ بڑی بات بیان کی، غیر یقینی بات پہ اپنی بنیاد رکھی، اور حقیقت ہے سب سے پہلے یہ حوالہ بیان کر دیتا تو میں ترتیب اسی حوالے کے مطابق لگائی ہوئی تھی، لیکن انہیں اینڈ پہ بیان کیا کوئی نہیں، اب انشاءاللہ ہو جائے گا، 5 منٹ اوپر لیا، ہم 10-15 لے لیں گے، بے اصولی تو ہوئی ہے۔ اور پھر آگے چلیں، آگے یہ بالکل غیر یقینی بات، بائبل سے پھر بھی انہیں کچھ نہیں ملا، میں انشاءاللہ بائبل سے بھی دکھاؤں گا، اگرچہ یہ کہہ دیں کہ دوسرے فرقے میں، بائبل سے بھی انشاءاللہ دکھاؤں گا کہ ترتیب کیسے کس مہینے سے بنتی۔ اور پھر انہوں نے یہاں پہ ایک اور زیادتی کی ہے، ادھر کہہ رہے ہیں کہ جو حمل ٹھہرا تھا نا جی، کہہ رہے ہیں جی جو حمل ٹھہرا تھا نا وہ جو نومبر کا جو آخری نصف تھا نا وہ حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نومبر کے اندر کہہ رہے ہیں حمل ٹھہرا۔ جب انہوں نے گنا نا نومبر 1 دسمبر 2 ریکارڈنگ موجود ہے، انہوں نے یہ کیا نومبر 1 دسمبر 2 ہاں جی فروری 3 مارچ 4 اور اپریل 5، یہ نومبر 1 دسمبر 2 ہاں نومبر 1 دسمبر 2 فروری 3 مارچ 4 اور اپریل کو
ایک منٹ نے کہا نومبر 1 دسمبر 2 اوپر دکھا ہوا نظر جنوری 3 ایک منٹ جی ایک منٹ ہمیں آپ کی اس بے اصولی کا علم نہیں تھا کہ آپ نے اس کو ایسے اوپر دکھنا چھپا کے جنوری 3 فروری 4 مارچ 5 اور اپریل 6 لا رہے ہیں اور بائبل میں یہ بات موجود ہے کہ یہ جو حضرت زکریا علیہ السلام وہ جب اپنی کہانت کی 22 سال انجام دے رہے تھے اور کہانت کی باری بھی یہ نومبر میں لائے ہیں جب کہانت کی 22 سال انجام دے رہے تھے تو اس کے بعد جب گھر آئے ہیں تو حمل ٹھہرا ہے اس کا مطلب ہے نومبر میں حمل نہیں ٹھہرا کیونکہ نومبر کے اندر ان کی کہانت کی باری تھی یہاں کہیں کہ ہیکل کے اندر کہانت کی 22 سال صبر کریں ایک منٹ صبر کریں نومبر کے اندر کہانت کی ان کی باری تھی جب وہ کہانت سے بائبل کہتی فارغ ہو کے گھر آئے ہیں تو ان کا حمل ہوا اس کا زکریا علیہ السلام کی بیوی کو حمل زکریا علیہ السلام ہیکل میں تھے بیوی گھر تھی ہیکل سے حمل ٹھہر گیا یہ بھی آپ کی کرامت ہے ایک منٹ یار ٹائم کم ہے بات کرنے دے زیادتی اب بات کرنے دے آپ کو بولنے کا حق نہیں بات کرنے دے اب زیادتی بات کرنے دے نومبر کے اندر زکریا علیہ السلام کہانت کے فرائض سال انجام دے رہے تھے جب نومبر کا اینڈ ہوتا ہے تو گھر پہنچتے ہیں تو حمل دسمبر میں ٹھہرا نومبر میں نہیں ٹھہرا کیونکہ نومبر کے آخری 15 دن وہ کہانت سال انجام دے رہے تھے یا کہانت کے دوران ہیکل میں سے موجود تھے تو آپ کے اس مطلب کے مطابق زکریا علیہ السلام ہیکل میں تھے اور بیوی گھر میں تھی وہاں سے حمل ٹھہر گیا تھا نومبر میں حمل نہیں ٹھہرا نومبر کے مہینے میں آخری 15 دن ان کی کہانت کے دن تھے جب اور بائبل کہتی جب گھر آئے ہیں تو دسمبر کا مہینہ حمل کا پہلا بنتا ہے جنوری کا دوسرا فروری کا تیسرا مارچ کا چوتھا اپریل کا 5واں اور مئی کا 6واں مہینہ بنتا ہے جب مئی 6واں مہینہ ہے تو الشبہ کو 6واں مہینہ حمل کا تھا جب مریم علیہ السلام کے پاس فرشتے نے آ کر بیٹے کی خوشخبری دی تو مئی یہ 6واں مہینہ ہے اس کا مطلب ہے حضرت مریم کو جو حمل ٹھہرا اس کا پہلا مہینہ مئی ہے تو مئی 1 جون 2 جولائی 3 اگست 4 اور ستمبر 5 اکتوبر 6 نومبر 7 دسمبر 8 جنوری 9واں مہینہ جنوری میں ہوتا ہے یار ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے یہ فروری کا جو جنوری کا مہینہ یہ 9واں مہینہ حمل کا تھا آپ نے نومبر کہانت کے دن کو حمل ٹھہرا دیا کہانت کے بعد حمل ٹھہرا تھا یہ شاید آپ کی بھی کرامت ایسی ہو آپ یہاں پہ بیٹھے ہو آپ کی بیوی گھروں حمل ٹھہر جاتا ہو یہ کرامت آپ کی ہوگی کہ بیوی کی دیکھیں آپ نے اللہ کے نبی زکریا کے متعلق اخلاق سے گری ہوئی بات کر دی کہ وہ ہیکل میں تھے اور بیوی گھر تھی حمل ٹھہر گیا وقت ضائع نہ کریں تو فروری 9واں مہینہ فروری کا ہے حمل 9واں مہینہ فروری کا 9 مہینے جنوری میں پورے ہوتے حمل کے تو بائبل کہتی ہے حضرت جو مسیح علیہ السلام تھے وہ حضرت یوحنا علیہ السلام سے 6 مہینے چھوٹے تھے اور بائبل سے بات یہ ثابت ہے کہ حضرت یوحنا علیہ السلام کا حمل 9 مہینے کا تھا تو جو نا جنوری کے اینڈ پہ 9 مہینے پورے ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے فروری میں پیدائش ہوئی ہے 25 دسمبر کو پھر بھی نہیں ہوئی آپ کی اس غیر یقینی صورتحال کے باوجود بھی 25 دسمبر ثابت نہیں ہوتا فروری کو پیدائش ثابت ہوتی ہے ایک بات اگلی بات دیکھیں آپ کو وہ مشنا یہودیوں کا ٹریکٹ ملا وہ بھی غیر یقینی جس میں متعدد تفصیلات غیر یقینی ہے اور یہ یاد رکھنا بائبل یہ بات بتاتی ہے یہ تواریخ کے اندر جہاں بنی ہارون کے فریق بنتے ہیں 8ویں باری جو نا ابیہ فریق کی تھی اور 1 مہینے میں 2 فریق 15 دن باری سر انجام دیتے تھے اکیلی ان کی باری نہیں تھی بلکہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اور بھی جو نا
خدمت کرنے والوں کے الگ الگ بربت بجانے والے ستار جہاز سے نبوت کرنے والے ان کی باریاں الگ الگ مقرر کی تھی، وہ بھی 24 فریق تھے، ایک مہینے میں 2 سال انجام دیتے تھے۔ آگے باب 27 اسی تواریخ کے ایک کے اندر جائیں تو یہ بات موجود ہے کہ جو ان کا لشکر تھا، لشکر کے اوپر جو ہزاروں کے سردار، جیسے یہاں میجر جنرل کرنل صوبیدار ہوتے ہیں، ہزاروں کے سردار علیحدہ مقرر کیے، سینکڑوں کے علیحدہ مقرر کیے، اور ان کے اوپر منصبدار جو ان فریقوں کے ہر عمل میں بادشاہ کی اطاعت کرتے تھے ان کو مقرر کیے، جو سال کے سب مہینوں میں ماہ بے ماہ آتے اور رخصت ہوتے تھے۔ اور یہ 12 جو سردار مقرر کیے تھے جو ایک ایک مہینہ ڈیوٹی دیتے تھے، اور ان کے مہینوں کی باری کیا تھی؟ تواریخ 1 باب 27 فقرہ نمبر 3 پڑھ کے دیکھ لیں۔ پہلے مہینے کے لشکر کے سب سرداروں کا رئیس جو تھا نا وہ یسوب عام تھا، اور پھر ایسے کہتے ہیں دوسرے مہینے کے فریق پر اس کا نام لیتے فلاں تھا، تیسرے مہینے کے لشکر کا تیسرا سردار فلاں تھا، 12ویں مہینے کے لیے 12واں سردار۔ اس کا مطلب ہے وہ انہوں نے جو ڈیوٹی لگائی تھی وہ پہلے مہینے کے لیے، اور یہودیوں کے ہاں پہلا مہینہ، دوسرا مہینہ، تیسرا مہینہ یہ چیزیں چلتی تھیں، یہ چیزیں استعمال ان کے ہاں ہوتی تھی۔ اس کا مطلب ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام نے ڈیوٹی لگائی تھی وہ پہلا مہینہ، 12واں مہینہ، پہلا مہینہ، دوسرا مہینہ، تیسرا مہینہ، 12واں مہینہ ایسے آتے تھے۔ آپ کی طرح وہ یہودیوں کے جو نا مشنا سے داؤد علیہ السلام نے مہینوں کی ترتیب نہیں لی تھی، انہوں نے جو نا یہودیوں کی جو ترتیب چلتی تھی پہلے اس کے مطابق لی تھی، اور اس کے مطابق جو ان کا پہلا مہینہ دوسرا مہینہ چلتا ہے اسی کے مطابق لکھی تھی، اور اس کے مطابق آئیں تو حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو کہانت کی باری آتے، ان کی کہانت کی باری حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو کہانت کی باری آتی ہے اس کے حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی کہانت کی باری جو نا وہ چوتھا مہینہ جو ہے یہودیوں کے مہینے کے مطابق، کہاں گیا یہ ہے، یہودیوں کے مہینے کے مطابق جو چوتھا مہینہ ہے، چوتھے مہینے میں ان کی جو نا وہ باری وہ کہانت کی آتی ہے، اور جب وہ باری کو سر انجام دیتے ہیں، گھر میں پہنچتے ہیں، پھر جو نا الاشبا کو حمل ٹھہرتا ہے، تو اس کے ساتھ یہ ترتیب لگائیں تو حضرت یوحنا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں ان کا جو حمل بنتا ہے حضرت کہانت کی زکریا علیہ السلام کی باری یہودیوں کا چوتھا مہینہ جو تموز تھا اس کے آخری نصف میں آتی ہے، جو جولائی کا پہلے 15 دن آتے ہیں، یہ ان کی کہانت کی باری تھی۔ جب گھر جاتے تھے اس کا مطلب ہے جو 5واں مہینہ یہودیوں کا آب تھا اس کے جو پہلا 15 دن تھے، یعنی جولائی کے جو آخری 15 دن تھے، ان ایام میں حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی کو حمل ٹھہرا ہے، تو اس اعتبار سے لے لیں تو جولائی کے جو آخری 15 دن ہے ان ایام میں حمل ٹھہرتا ہے۔ جولائی 1، اگست 2، ستمبر 3، اکتوبر 4، نومبر 5 اور دسمبر 6، یہ دسمبر کا جو مہینہ ہے اس مہینے میں حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بیوی ان کا حمل وہ 6 مہینوں کو ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے جب دسمبر کا مہینہ تھا، آخری نصف تھا، اس وقت فرشتہ حضرت مریم کے پاس آتا ہے، بیٹے کی خوشخبری دیتا ہے، اور اس وقت حمل انہیں ٹھہرتا ہے۔ یہ دسمبر کا جو آخری نصف ہے یہ یہودیوں کا جو 10واں مہینہ تیبت ہے اس کے پہلے 15 دن بنتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے دسمبر کے اندر حضرت جو نا مریم علیہ السلام کو حمل ٹھہرا، تو دسمبر 1، جنوری 2، فروری 3، مارچ 4، اپریل 5، مئی 6، جون 7، جولائی 8 اور اگست کے جو آخری جو اگست کا جو نصف ہوتا ہے تب اگست کے جو پہلے 15 دن ختم ہوتے ہیں، اور اگست کے آخری 15 دن جب 16 تاریخ شروع ہوتی ہے تو ان کا 9واں مہینہ شروع ہوتا ہے، اور ستمبر کے جو پہلے 15 دن جب پورے ہوتے ہیں تو 9 مہینے حمل پورا ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے ستمبر کے مہینے میں ان کی پیدائش ہوئی، اور ستمبر کا مہینہ جو ہے یہ تشری کے اندر آتا ہے، تشری کے مہینے کے اندر آتا ہے۔ تشری کے جو 15 پہلے دن ہے یہ ستمبر کے آخری 15 دن ہے۔ تو پہلے میں نے ثابت کیا کہ اسم نویسی مردم شماری ستمبر کے مہینے میں ہوئی تھی، عید خیام ستمبر کے مہینے میں ہوتی ہے، اور جو نا عید خیام منانے کے لیے
यरूशलेम में गए हुए थे, बैतुल लहम में गए हुए थे और वहां पे मर्दम शुमारी भी हुई और सितंबर के महीने में वहां पे हजरत मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश होती है और गर्मियों का मौसम था। जो ना वो भेड़ों के जो रखवाले हैं, निगहबान हैं, वो अपनी भेड़ों बकरियों को लेकर खुले मैदान में थे। दिसंबर का ये महीना नहीं था, सर्दी का महीना नहीं था, बल्कि गर्मियों का महीना था, तो उसे चरनी में रखा था। ये हकीकत साबित होती। आपके मुताबिक अभी 25 दिसंबर नहीं बनती, वो फरवरी बनती है। और यहीं से देख लें, नवंबर का महीना कहानत था, इन्होंने नवंबर का महीना हमल का ठहरा दिया। इसी देख लें हकीकत क्या है और असल क्या है और दोगली पुलिस और खयानत क्या है माजरत के साथ। और फिर ये कहते हैं जी मैंने सवाल किया था, जबरील मर्द बनकर आए थे, शर्म वाली बात फलां बात ये, तो अगर औरत बन के आ जाते तो फिर क्या होना था? फिर भी तो वही कुछ होना जो अब हुआ है। असल बात यहां यह है, जबरील अलैहिस्सलाम आते हैं इंसानी शक्ल में, मरियम को आकर खुशखबरी देते, परेशान हो जाती, कहती अगर तू अल्लाह का बंदा मैं पनाह चाहती। मरियम अलैहिस्सलाम का तकवा ज़ाहिर होता है। अच्छा भी इंसानी शक्ल में आ जाते, आए हैं तो जो औरत फरिश्ते होते, फरिश्तों को ऐसी ख्वाहिशात ये चीजें होती नहीं है, परेशानी किस बात की आपको लगी हुई है? और फिर हाँ जी, जन्नत में फरिश्तों की बीवियां होंगी, लाए हवाला सबूत दे, कहते जन्नत पे तो होगी। और फिर कहते जी वो मैंने सवाल किया था पहली 3 सदियों मसीह अलैहिस्सलाम और उनके हवारी, आप फिर कहते जी वो छुपे हुए थे, बुरे हालात थे। पहली 3 सदियों में क्या बुरे हालात थे कि वो क्रिसमस नहीं मना सके? इसका सबूत दें आप। कहते हैं कि मरियम अलैहिस्सलाम के लिए खुशी का दिन था। मेरे सवाल का जवाब दे रहे हैं। सवाल यह था कि मसीह अलैहिस्सलाम ने मनाई कि नहीं मनाई? अच्छा, मरियम अलैहिस्सलाम के जब बेटा होगा, बेटे की खुशी का दिन है। मरियम अलैहिस्सलाम के लिए भी खुशी का दिन था, बेटे की खुशखबरी मिली या बेटा पैदा हुआ। मरियम अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी में हर साल क्रिसमस डे मनाया था। इसका सबूत देना आप। हर साल मनाया था। और फिर कहते हैं जी वो सादगी से बर्थडे मनाया करते थे। इन्होंने कहा है, इसकी दलील दें। और फिर आगे कहते हैं वो यकीनन याद रखती होगी, सालगिरह मनाई होगी। अगर मैं कहूं ये जमीन ऊपर होगा, आसमान नीचे होगा, हैं जी, ये ज़ियाल मसीह साहब मर्द नहीं औरत होंगे, तो मान ली ये सब कुछ है। और सबूत दे होगे से होना साबित नहीं होता। हमें भी बेअसूली थोड़ी सी करने दे, मेहरबानी। ये 2-3 रह गए, इनका जवाब दे लूं, मेहरबानी आपकी। थोड़ी सी हमें भी बेअसूली, हमारी भी बर्दाश्त कर लें। अच्छा, और फिर कहते हैं जी वो जो बाप की बात हुई, एक जो ना कानूनी बाप थे। अच्छा, एक हकीकी बाप होता है, एक कानूनी बाप होता है। आप जरा वजाहत कर दी ज़ियाल मसीह साहब माज़रत के साथ। आपसे जवाब मांगता हूं, आपका हकीकी बाप कौन है, कानूनी बाप कौन है? तारीफ करवाए जरा। और फिर कहते हैं जी वो रोजे रखे। बात है कि हमारे नबी से रोजों की तस्दीक मिलती, जश्न की तस्दीक नहीं मिलती। आप अपने नबी से चलो रोजों की तस्दीक ही दिखा ले, हम रोजे रख लिया करेंगे। और फिर यर्मिया का हवाला कहते जी, वो कहते वो तो लकड़ी के बुतों के बारे में है। देखे ये सामने लकड़ी का बुत है कि नहीं? लकड़ी का बुत है जी। और फिर कहते हैं जी फिर कहते हैं जी वो इधर उधर की बातें जी, बेअसूली, हम इधर उधर की बातें नहीं करते, बेअसूली। कहते जी उलमा ने बदला था, उलमा ने। अब उलमा पे आ जाते हैं। चलो आपका बात खत्म हो चुकी, फिर हमें भी 5 मिनट दिए जाएंगे, ये ज्यादती है जी। और फिर ये भी याद रखें कि मसीही औरतों के पेरेशन सिर्फ औरतें ही करती, मर्द कोई नहीं किया करता। जब बच्चे की पैदाइश होती है। बहुत शुक्रिया आप सबका। जी तो नाजरीन, आपने देखा कि मुस्लिम स्कॉलर अबू अब्दुल्ला तारिक साहब ने कितनी खुश उसलूबी के साथ मामले को सुलझाया। तो मैं अपने जितने भी मुस्लिम स्कॉलर्स में नाजरीन हैं उनके लिए दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला इनको इसी तरह दीन हनीफ की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। तो नाज़रीन किराम, ये तो थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और वीडियो को लाइक करने के साथ अपने आप से भी शेयर किया कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ जो बेल आइकन है इसको ज़रूर प्रेस करें ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड की जाए तो यूट्यूब की तरफ से आपको नोटिफिकेशन आ जाए।
اگلی ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔